کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بڑے تحولات دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں. سب کہتے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف. فیوچر ایسٹ کا ہے اور یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اور باقی یہ ساری کی سارے شفٹ آف پاور کو سلو کر کے روکنے کی ہیں. ان حالات کے اندر پاکستان اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع ہے. پاکستان کا ایک بڑا نقش رول ہونا چاہیے تھا. 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے, ایٹمی ملک ہے, لیکن پاکستان ارریلیونٹ ہو کر بہت کمزور ہو گیا ہے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کا. خوف زدہ ہے, ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, اور ہم پر جو لوگ مسلط ہیں یہی سبب بنے ہیں آئین کے اوپر عمل نہ ہونے کے, آئین کی سپریمیسی کے خلاف, سربلندی کے خلاف اور قانون کی عملداری کے خلاف. ہمارا آئین جو سوشل کنٹریکٹ ہے ہمارے پورے صوبوں کو اکٹھا رکھتا ہے, وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے ان کی نگاہوں میں. اور بالکل پاکستان کے اندر جس کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں چھوڑی, یہی ڈاکومنٹ ہے آئین کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے. اور قانون آپ کے سامنے ہے. قانون اپنا تقدس کھو بیٹھا ہے. ہمارے ایک استاد تھے علامہ آیت اللہ محمد تقی جعفری, قدس سرو, کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے ڈرائیو کرتے وقت, اس کو روکو, اس کی آنکھیں چیک کرو یہ اندھا ہے, اس کا دماغ چیک کرو یہ پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے, اتنا پست کیوں سمجھا قانون کو اس نے, کہ اس کو دن دہاڑے پاؤں تلے روندا ہے. اس وقت پاکستان کے تمام مشکلات کی جڑ آئین سے بغاوت اور قانون کی عملداری کا نہ ہونا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ریلیونٹ ہو جائے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے, آئین کے مطابق ہونا چاہیے. پھر جیسا کہا جاتا ہے عوام, دیکھیں عوام بہت اہم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو فیصلے کرنے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے. آپ نے جنگ لڑنی ہے عوام نے بوجھ اٹھانا ہے. آپ نے جو فیصلہ بھی کرنا ہے, صلح کرنی ہے, مشکلات پیدا ہونی ہے, جو بھی ہونا ہے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے. عوام نے سفر کرنا ہے, عوام نے قربانی دینی ہے. تو عوام کو ریلیونٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ عوام کے ریلیونٹ ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ الیکشن. ان کے الیکٹڈ نمائندے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور وہ پھر قوانین بناتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. تو جب آپ نے آوے کا آوائی بگڑ چکا ہو ملک کا, ملک بالکل جسے کہتے ہیں کہ کچکا ہوا بن گیا, اچکولے کھانے والی کشتی جیسے کہتے ہیں, اس کی چولہے ہلی ہوئی ہیں. سب نے فیصلہ کیا ہے ہم اس وطن کے اندر آئین کے تحفظ کی خاطر اٹھیں گے, اس کی سربلندی کے لیے اٹھیں گے, قانون کی عملداری کے لیے اٹھیں گے, تاکہ ہر کسی کو اس کا حق ملے. اگر آئین پر عمل ہوتا, قانون پر عمل ہوتا, تو 8 فروری کے دن جو عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو, کبھی نہیں چھینا جا سکتا تھا. اگر قانون پر عمل ہوتا تو ایک جعلی کیس, واقعی شرم آتی ہے, ادعے والا کیس ایک خاتون پر جو گھریلو خاتون ہے, جو غیر شرعی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر آئینی, غیر قانونی ہے, وہ ان بد کردار اور بد اخلاقوں نے مسلط کیا ہے. افسوس ہوتا ہے واقعا کہ آپ اختلافات کے اندر گھروں میں گھس جاتے ہیں. ایک خاتون جو نان پولیٹیکل ہے, وہ تو عموماً باہر کے سفروں میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جاتی, سوائے مکہ مدینہ کے. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے, یہ تو قرآن و سنت کے خلاف آپ نے کیا سارے کا سارا. تو لہٰذا ہمیں درست راستے پر چلنے کے لیے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا صراط مستقیم, سیدھا راستہ, صحیح راستہ, وہ آئین کے مطابق چلنا ہے, قانون کی عملداری کو لے کے آنا ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا. یہ پاور کا جو پیاس اور عطش ہے نا, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ پاور پالیٹکس ختم ہونی چاہیے. تمام کی تمام برائیوں کی جڑ یہ پاور پالیٹکس ہے. اقتدار کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے, ہر حال میں اس کو نوچنا ہے, مردار کی طرح چیر پھاڑ کے کھانا ہے اس کو, ہم نے گدھ بننا ہے. لہذا الحمدللہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے, جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے, محمود خان چغتائی صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام کے پاس, تمام طبقات کے پاس جائیں گے, چاہے وہ وکلاء ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ کسان ہیں. ابھی دیکھیں کسانوں کا کیا حال ہے اس وقت, کتنی مشکلات ہیں اس وقت کسانوں کے لیے. آپ کس ٹائم گندم لے کے آگے, ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اب دلالوں کے جناب وہ ہے, سستی گندم خریدی جا رہی ہے. ان کی جو کمائی ہوتی ہے, جو انتظار ہوتا ہے ان کا
چلو جی کچھ ہم ایسے آگے سلسلہ چلائیں گے، وہ بھی لوگ لوٹ رہے ہیں ان کو. تو باقی دوست باقی باتیں کریں گے، میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا یہی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے پاکستان کو بچانے کا، پاکستان کو طاقتور بنانے کا، پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھنے کا اور ایک قوم بننے کا. میں صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں گا زکزئی صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ. جو سیلاب آنے والا ہے مہنگائی کا، وہ خواتین و حضرات آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس حکومت کی غلط